اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کو LBW کس نے کیا، کن حضرات نے کیا اور کیسے کیا، اس میں کون کون سے خاندان ملوث رہے اور کون کون سے قانون دان ملوث رہے اور کون کون سے قومی ادارے تباہ کرنے میں کون کون لوگ ملوث رہے، اور ملک کو اور آئین کو اور قومی عدالتوں کو، قومی سسٹم کو، قومی سیکٹر کو، قومی ایئر لائن کو، پاکستان نیشنل شپنگ کو اور تمام سیکٹرز کو، پٹرولیم کو، روڈوں کو، پانی کے مسائل کو، ان میں سب سے زیادہ ہاتھ پولیٹیکل لوگوں کا رہا۔ 40 سے 45، 1952 سے لے کے 2026 تک فوج نے حکومت کری، جس میں ان کے پیٹ نہیں بھرے، ان کے DHA کے منصوبے کمپلیٹ نہیں ہوئے، ان کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوا، ان کے خلاف کوئی بولا نہیں کہ بھائی ہم کچھ بولیں ان کے خلاف۔ کیوں؟ ان سے ڈر تھا، ان سے خوف تھا، یہ لوگوں کو مار دیتے تھے، غائب کر دیتے تھے، لاپتہ کر دیتے تھے، آئین کی تذلیل کرتے تھے، قانون اور کنسٹیٹیوشن کو کبھی مانتے نہیں تھے، کنسٹیٹیوشن کو ردی کہتے تھے۔ یہ پاکستان نیوی، پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، یہ تینوں یہ آئین کو ردی کہتی ہے۔ ان کو جب ہم نے نوٹسز کروائے، ان کو بلوایا، اور سیاسی خاندانوں میں سب سے بڑا کردار ذوالفقار علی بھٹو والوں کا بھی رہا ہے، زرداری والوں کا بھی رہا ہے۔ زرداری تو بعد میں ان کا داماد بنا تھا، ٹھیک ہے، 86 کے بعد۔ اس سے پہلے وہ نواب شاہ کا بہترین ڈاکو تھا، FIR تھی اس کی، وہ ڈاکو تھا اور کیا تھا۔ اور اب اس کو اتار دیا کیونکہ ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ، ایک قسم کے نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے جتنے سیکٹر ہیں وہ تباہ ہیں۔ اب کل کو یہ محسن نقوی ہو سکتا ہے ریلوے بھی خرید لے، PIA تو خرید لیا ان لوگوں نے، انہی کے بندوں نے۔ کبھی منشا گروپ چیمپئن ہے، کبھی بحریہ کا وہ ملک ریاض چیمپئن ہے، وہ زرداری کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور ہے جہانگیر ترین، جو پروفیسر ہوتے تھے، DIG کے بیٹے، وہ کیسے جہاز کے مالک بنے اور وہ کیسے ارب کھرب پتی بنے۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیب کی طرف۔ نیب کیا کر رہی ہے، FIA کیا کر رہی ہے، اور یہ جو مجرمان ہیں یہ کیوں کھلے عام گھوم رہے ہیں، کیوں نہیں آن کرتے انکوائریاں، کیوں نہیں ان کو پکڑتے۔ اب عاصم منیر اور یہ واجد عزیز یہ سارے جام ہوئے ہیں، یہ فیصل نصیر یہ 6 سال سے جام ہوا ہے ہیڈ کوارٹر میں۔ اور دوسرا اس کو کیا نام ہے، محسن نقوی کو، وہ یہ ان کو صدارتی سسٹم میں پلانٹ کر رہے ہیں۔ یہ ان چین پن والا یہ کیا نام ہے، بلاول 6 نمبر، یہ کیا کر رہا ہے۔ اور بھائی اب یہ اس ملک کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارا میڈیکل سیکٹر نہیں ہے، ہمارا کسی قسم کا کھانے پینے کا سیکٹر نہیں ہے، زمینیں پڑی ہوئی ہیں، بنجر حکمران ہوئے ہیں، کنجر۔ سندھ کی زمینیں خالی ہیں، بلوچستان کی زمینیں خالی ہیں، پشاور کی خالی ہیں، اپنا دوسرے سیکٹروں کی خالی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء و مشائخ، اب جس طرح سے اشرفی کو لندن میں پکڑ کے عوام نے لمبا ڈالا ہے، اسی طرح تم لوگوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح اشرفی کو پکڑا ہے نا، تو تم بھی بھاگو گے نا، کہاں بھاگو گے، ملک چھوڑ کے بھاگو گے۔ ملک کو تم لوگوں نے LBW مارا ہوا ہے، LBW کا مطلب آؤٹ کر دی ہے۔ آئین کو بھی LBW ہوا ہے، ریلوے سسٹم LBW، زرعی سسٹم LBW، دودھ پانی LBW، کھانا پینا LBW، میڈیسن سسٹم LBW۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے مخالف نہ اپوزیشن ہے
تین سال سے نہ اپوزیشن ہے. اپوزیشن انہوں نے پلانٹ کری. ٹھیک ہے, غلطی عمران خان کی ہے بہت بڑی. چیئرمین شپ اپنی بہن کو دینی چاہیے تھی, علیمہ خان کو, جو بیچاری باہر دھکے کھا رہی ہے. اس کو اٹھا کے کیا جیل کر دیتے یا اس کو مار دیتے؟ کیا کر دیتے؟ تحریکی وہ بنتی. چھوٹی بہن بڑی بہن کوئی بھی ہے, ماں کی جگہ اس کو کھڑا کرتا. اب بات عمران خان کی نہیں ہے, بات ہے ملک کی. ملک تباہ ہو رہا ہے, ملک LBW ہو رہا ہے. زرداری جیسی لاش کو لا کے بنا دیا صدر مملکت, وہ شہباز لوہار کو بنا دیا PM. نہ وزیر داخلہ کی شکل ہے نہ عقل ہے, دماغ سے بھی پیدل ہے. اس نے نور ولی خان کو میجر جنرل بنا دیا. MOD سیکٹر کے اندر الگ میجر جنرل تعینات کر دیا منسٹری آف ڈیفنس میں. ملک میں چاروں طرف PCO لگ گیا, مارشل لا لگ گئی. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں, جو پوچھے گا اس کو ماریں گے. او بھائی مجھے مار دو آ کے, کلو نفس ذائقۃ الموت. اربوں خربوں درود آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے کو تعلیمات دی ہیں وہ رحم دلی کی دی ہیں. آج یہ جو سادات بتاتا ہے اپنے آپ کو چوہان, یہ سادات ہے جو ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. آدھے سے زیادہ سیکٹر مروایا اس نے, لوگوں کو اغوا کروایا, لاپتہ لوگ ہیں. یہ سادات کے زمرے میں آتا ہے, یہ یزیدیت کے زمرے میں آتا ہے. اس کو یزیدی بولیں گے, عاصم یزیدی, جس کی وجہ سے آج ہم لوگ اس دھانے میں کھڑے ہیں. اس نے کمشنر نے کیا اسلام آباد میں بولا تھا راول پنڈی میں کہ 80 ہزار ووٹوں سے لوگ جیت رہے تھے. اس نے ہروایا, ان کو مروایا اور ڈبے چینج کروائے. فوج یہ آج سے نہیں کر رہی, 1952 سے کر رہی ہے, لیاقت علی خان کے مرنے کے بعد سے کر رہی ہے. جب لیاقت علی خان کو انہوں نے مروایا, قتل کروایا, انہی نے کروایا تھا, ایوب خان نے کروایا تھا. اس وقت سے کر رہی ہے. ٹکے خان, مٹھے خان, پھر بلوچستان کو کٹوایا, پھر انہوں نے بنگلہ دیش الگ کروایا. ان کے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے, ان کے خلاف کوئی زبان نہیں کھولتا. کیوں؟ یہ ماریں گے, اس کو قتل کریں گے, اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو ان کو مرنا نہیں ہے, ان کو جزیرے چاہیے, اور جزیرے تمہارے چھنیں گے. اور کس طرح چھنیں گے؟ وہ پلانٹ شدہ سسٹم ہے, بندے تیار کر رہے ہیں تمہارے. تم پیمنٹ لاؤ گے. تم لوگوں نے جو ملک کا کم سے کم 800-900 ارب ڈالر چوری کرا ہے نا, وہ جینین کرا ہے. جب ٹرمپ نے جینین چارج سنبھالا تھا, بولا پاکستان نے ہم سے 100 ارب ڈالر لے کے کچھ بھی نہیں کرا اور چوری کرا ہے. ہماری فوج کو غلط مروایا نیٹو کے تھرو. جب عمران خان کا دور تھا, یہ بات بولی تھی اس نے, ٹرمپ نے تمہارے کو فوج کو, اس کو انڈیا نے پلانٹ کرا. جب 2019 میں انڈیا کے ساتھ تمہارا منہ ماری ہوئی تھی, ری چیکنگ کری تھی. ٹرمپ کسی کا نہیں ہے. ٹرمپ تمہارا ڈرم بجا دے گا, جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, جس کے جوتے پالش کر رہے ہو, ہائی لائٹر ہو رہے ہو. تم اپنی اوقاتوں میں ہو, تم اپنی ڈومین میں ہو, تم اپنی دائرے میں ہو. تمہارے لیے بھی بہتر ہے. جس طرح آصف سعید کھوسا نے تمہارے کو 3-9 کی کنسٹیٹیوشن میں 2019 میں بولا تھا, تم صدر کے اہل نہیں ہو, تمہارے 10 پٹیشن فائل ہیں, تم قانون کچھ بھی بنا لو, تمہارے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا اور ہم لگائیں گے. ہم نے لگایا ہے 1185 ڈیش کے. ہم تمہیں قائد اعظم کے مزار کے آگے سزائے موت بھی کرائیں گے, تم تینوں دلے بھڑوے کنجروں کو, انشاءاللہ. اللہ پاک رحیم ہے, کریم ہے, رحمان ہے, اور وہ ہمارا ساتھ دے گا. اور آپ لوگ تیار ہو. ان کا تماشا عوام بنائے گی, عوام نکالے گی ان کو. یہ عوام کے ساتھ جو زیادتی چل رہی ہے, وہ زیادتی بہت غلط چل رہی ہے. LPG 450, پٹرول 400, کہاں سے ڈلوائیں گے بھائی؟ 120 روپے کا 40 پٹرول آ رہا ہے. تیری گاڑیاں لوڈ ہیں, تیرے پاس 400 گاڑیاں پیچھے اسکارڈ میں چل رہی ہیں, ایمبولینسیں چل رہی ہیں, تو تماشے کر رہا ہے.
نہال کی ٹوپی سر سے اتر جاتی ہے، اس بغیرت کو پتہ نہیں ہوتا میری ٹوپی کون اتار گیا. وہ ایجنسی کے بندے تھے پیچھے سیول کپڑوں میں، اس نے اس کی ٹوپی اتار دی. پاکستانی ایجنسی جو تھی نا، جو اے ڈی سی کیپٹن بریگیڈیئر، انہوں نے بولا وہ اس دی ٹوپی اتار چھڈو. جس طرح وہ بیان چینج کر دیا تھا فضل الرحمان کا، کسی ایجنسی والے نے ڈال دیا بیان کہ وہی یہ نواز شریف اور زرداری پرانے چور ہیں. بولا یہ بیان نہیں پڑھو، یہ بیان پڑھو. آپ ذرا دیکھو نا فضل الرحمان کو، اس نے بولا وہ ٹڈو چارجر نے یہ بیان نہیں، یہ بیان پڑھو. تو یہ پرانے چور ہیں، ان کے کئی قلعے ہیں. اس کے لندن فلیٹ جو نواز شریف کے اپنا زرداری کے بکوایا تھا اپنا پرویز مشرف نے، لندن والا محل، سرائے محل نام تھا اس کا، سرائے محل، میرے ٹائم پہ یاد ہے میرے کو. وہ بکوایا، پھر اس نے دوبارہ خریدا. اتنا پیسہ کہاں سے آیا بھائی؟ بکتے ہیں، قومی خزانے میں آتے ہیں، پھر یہ لوگ خرید لیتے ہیں. پھر جاتی عمرہ بکوایا، پھر انہوں نے خرید لیا، پھر وہ قومی خزانے میں آ گیا. تو یہ چور ملے ہوئے. قانون دان، وہ حامد خان جیسا بڑبولا، گالیاں دینے والا، وہ جو دوسرا فراڈی ہے. تو وہ ہجڑے نے صحیح بات بولی. بہتر یہ ہے 100-200 ہجڑے جو ہے نا تیار ہو جائیں. اسمبلیوں میں ہجڑوں کو بٹھا دیتے ہیں. ان بغیرتوں سے اچھی اسپیچ وہ مار لیں گے، ان کے اندر رحم تو ہے، ڈسیبل تو ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر کام کر جائیں گے. 300-400 انہی کی نگران حکومت اگر پلانٹ کرتے ہیں نا، تو وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ان سے زیادہ سوکھ درد پھاڑ جائیں گے، وہ ڈانس کرا جائیں گے اگلے کو. وہ ہجڑے نے صحیح بات کہی کہ یہ دلے ہیں، یہ دلال ہیں، یہ واقعی میں جینین دلال ہیں. ان کو اللہ نہیں چھوڑے گا، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. پرویز مشرف کا حال دیکھ لو، یحییٰ خان کا حال دیکھ لو، ایوب خان کا حال دیکھ لو، وہ اس کے بعد ضیاء الحق کا حال دیکھ لو. وہ بھی نماز پڑھ کے نکلا تھا نا، جہاز کریش ہو گیا تھا. اگر وہ اتر جاتا، اللہ چاہتا تو اتر بھی جاتا، اس کے بعد ہو جاتا، لیکن اللہ اس کے ساتھ نہیں تھا. اللہ کبھی یزید کا ساتھ نہیں دے گا، منافق کا ساتھ نہیں دے گا، اسی کا ساتھ دے گا جو اس کے حق میں چلے گا. تو ایسی بات میں ہم آج بات کو ختم کرتے ہیں. یہ سیاسی لوگ ملوث رہے ہیں LBW میں، فوجی حضرات، تمام احباب جن کو پیسے ملے، انہوں نے ملک کو تباہ کرا. کلو نفس ذائقۃ الموت، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اربوں کھربوں درود آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ. السلام علیکم.